السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور میری ریسپی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دیسی ریسپی جو کہ ہے ساگ کی۔ تو یہاں پہ میں نے ساگ لے لیا ہے جو کہ 2 کلو ساگ ہے اور 2 کلو ہی پالک لے لی ہے۔ تو اس کا میں نے سیٹ اپ بنا لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کٹر بھی لے لیا جسے ہم نے ساگ کی کٹنگ کرنی ہے اور پالک کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست یہ طریقہ ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے کٹنگ کیجئے۔ تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے ساگ کی کٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح سے میں بناتی ہوں۔ تو بہت ہی آسان ریسپی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنی۔ تو آج کی ریسپی دیکھ کے آپ کو بھی آج گاؤں کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے اور اس طرح سے اس کو گھماتے جانا ہے، تو یہ ساگ کی کٹنگ ہوتی جائے گی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹنگ ہوتی جائے گی۔ تو بہت ہی آسان یہ ریسپی ہے، تو ضرور ٹرائی کیجئے، سردیوں میں تو خاص کر۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، فل واچ کرنی ہے۔ سب سے پہلے لائک کر دیجئے، اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ یہاں پہ اب میں نے ایک بڑا برتن لے لینا جس میں میں نے 2 گلاس پانی کے شامل کیے ہیں اور اچھے سے اس کو گرم کر لیا۔ جب ہم نے اس کو اچھے سے گرم کر لیا تو جو ہم نے ساگ کی کٹنگ کی تھی تو اس کو میں نے اچھے سے دھو کے اس میں شامل کر دینا۔ یہ سارا ساگ نہیں ہے، یہ صرف ایک گٹی ابھی کٹنگ ہوئی ہے، تو ایک گٹی دھو کے اچھے سے ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ یہاں میں نے ساگ کو 4 سے 5 مرتبہ دھویا، پھر بھی میں چیک کروں گی نیچے کوئی ریت یا مٹی تو نہیں ہے۔ تو اچھے سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم ایک ایک ساگ اور پالک کی گٹی کٹنگ کرتے جائیں گے اور پتیلے میں شامل کرتے جائیں گے اور یہ اس طرح سے پکتا جائے گا۔ تو جو لوگ سارا ساگ اور پالک کو کٹنگ کر لیتے ہیں وہ مقدار میں بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کو دھونا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا برتن ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس طرح سے میں ایک ایک گٹی کٹنگ کرتی جاؤں گی اور اچھے سے دھو کے اس طرح سے برتن میں شامل کرتی جاؤں گی اور یہ ساگ ہمارا پکتا رہے گا۔ صرف میں نے اس میں 2 گلاس پانی کے شامل کیے ہیں کیونکہ اس کے اندر خود ہی بہت رینج ہوتی ہے پانی کی۔ اسی طرح سے ہم نے تمام ساگ کی کٹنگ کرتے جانا ہے اور اس پتیلے میں ہم نے شامل کرتے جانا اور یہ ساگ ہمارا پکتا رہے گا، تیار ہو جائے گا۔ جب یہ تمام ساگ تیار ہو جائے گا تو پھر بعد میں ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ادرک، لہسن اور سبز مرچیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ساگ میں نے کٹنگ کر کے اس میں شامل کر لیا اور اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی 1 گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے۔ یہاں پہ میں نے ادرک، لہسن اور سبز مرچیں لے لی ہیں۔ یہ آپ نے اپنی ساگ کی کوانٹٹی کے مطابق لینی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو ہم نے پیس کے ساگ میں شامل کرنا ہے، تو یہ آپ ضرور شامل کیا کریں، اس سے بہت ہی اچھا ساگ میں ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے، تو آپ نے یہ ضرور ڈالنا ہے۔ ساگ میں تو بھرپور کیلشیم ہوتا ہے اور پالک میں تو بہت سارا فولاد ہوتا ہے، تو بہت ہی یعنی کہ ہیلدی یہ ریسپی ہے، تو ضرور سردیوں میں بنایا کریں۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک سردیوں میں ایک سوغات ہوتی ہے، بہت ہی مزے کا یہ ساگ تیار ہوتا ہے اور ہم ساتھ میں اس کی مکئی روٹی بھی تیار کریں گے اور میں آپ کو آٹا گوندنا بھی سکھاؤں گی اور مکئی کی روٹی بھی بنانا سکھاؤں گی۔ یہاں پہ اب یہ ساگ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے۔ جب یہ ساگ اچھے سے پک جائے تو جو اس کا ایکسٹرا پانی ہوتا ہے تو وہ آپ نے ریموو کر دینا اور لازمی نکالنا ہے۔ ہم نے یہ ساگ کا جو ایکسٹرا پانی ہے نکال دینا، صرف اتنا سا رکھنا ہے کہ جس میں ہمارا ادرک، لہسن اور سبز مرچیں گل جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا پانی ہے، تو یہ میں پانی نکال دوں گی، صرف اتنا ہی پانی رہنے دوں گی جس میں ساگ میں سبز مرچیں اور ادرک لہسن ہمارا پک جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادرک، لہسن اور سبز مرچیں میں اچھے سے پیس لوں گی۔ کچھ لوگ ثابت بھی شامل کر دیتے ہیں، تو آپ پیس لیں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے، تو آپ پیس کے ہی ڈالیں۔ تو یہاں پہ میں نے پانی ریموو کر دیا اور یہ جو ادرک، لہسن اور سبز مرچوں کا میں نے پیسٹ بنایا تھا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ تو اس کو شامل کر کے اچھے سے ہم پکا لیں گے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے، اور جب یہ اچھے سے یہ گل جائے تو ہم نے لاسٹ میں اس میں نمک شامل کرنا۔ ہم نے پہلے اس میں نمک شامل نہیں کرنا کیونکہ جب ساگ ہم دھو کے کٹنگ کر کے شامل کرتے ہیں تو یہ مقدار میں ہمیں بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کی پکائی شروع ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود شلنگ ہونے لگ جاتا ہے اور پک کے بالکل کوانٹٹی میں تھوڑا رہ جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے۔ تو میرے پاس یہاں پہ ہینڈ بلینڈر ہے، تو میں نے کٹر سے کٹنگ کیا تھا۔ ہمارا ساگ تو پہلے ہی بہت باریک کٹنگ ہوا تھا، تو میں اس کو ہلکا ہلکا بس یہ ہینڈ بلینڈر سے ہلکا ہلکا سا گرائنڈ کر لوں گی تاکہ ہر چیز ایک ملائم ہو جائے، بالکل ملائی کی طرح ہمارا یہ ساگ تیار ہو۔
اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ جو لکڑی کی مدانی ہوتی ہے ہاتھ والی اس سے بھی اس کو پیس سکتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں اسی سے ہی گرائنڈ کیا جاتا تھا یعنی کہ پیسا جاتا تھا۔ یہ آپ دیکھیں ملائی کی طرح یہ ہمارا ساگ تیار ہے۔ جب ہمارا ساگ فل کوک ہو جائے تو لاسٹ میں اس میں نمک شامل کر دیجئے۔ یہاں پہ میں نے 1 چمچ نمک کا استعمال کیا، آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا یہ ساگ بالکل پرفیکٹ تیار ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیکسچر بالکل ملائی کی طرح ہمارا یہ ساگ تیار ہوا۔ اس ٹائم پہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کو بھی اگر یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ضرور لائک کر دیجئے، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اب ساگ تو تیار ہو چکا ہے تو ساگ کے لیے تڑکا بھی تیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے دیسی گھی لے لیا 1 کپ بھر کے، جس کو میں نے اچھے سے میلٹ کر لیا ہے۔ تو اب اس میں 1 میڈیم سائز کی میں پیاز شامل کر کے اچھے سے اس کو براؤن کر لوں گی۔ بہت ہی مزے کا یہ تڑکا تیار ہونے والا ہے، تو آپ نے بھی اسی طرح سے ساگ کو تڑکا لگانا ہے، تو بہت ہی مزے کا یہ ساگ تیار ہوتا ہے۔ آپ ساگ کو اس طرح سے پکا کے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ پیاز براؤن ہو جائے تو اس میں میں نے 1 گٹی لہسن کی اچھے سے چوپ کر لی تھی۔ چھری سے ہم نے اس کی باریک کٹنگ کرنی، لہسن کا نہ تو ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور نہ ہی ہم نے لہسن کا پاؤڈر شامل کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیسی لہسن کا استعمال کرنا ہے اور اس کو چھری سے باریک چوپ کر لینا ہے۔ یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کے لیے 3 گول والی جو مرچیں ہوتی ہیں سرخ والی وہ اس میں شامل کر دی ہیں۔ یہاں پہ آپ سبز مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1/4 چمچ سرخ مرچ پاؤڈر کا شامل کیا اور 1/4 چمچ یہاں پہ میں نے ہلدی کا استعمال کیا۔ ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم ڈال کے مکس کر لیں گے۔ جیسے ہی ہم نے یہ مسالہ جار ڈالنے، ساتھ ہی ہم نے 1 میڈیم سائز کا ٹماٹر بھی شامل کر دینا تاکہ یہ ہمارے ڈرائی اسپائسز جلے نہ اور یہ ٹماٹر کے پانی سے ہی اچھے سے گل جائیں، کیونکہ ٹماٹر میں اچھا خاصا پانی ہوتا ہے۔ تو اچھے سے ہم ٹماٹر کی بھنائی کر لیں گے۔ جب اچھی سی ایک گریوی بن جائے گی یہ، تو پھر ہم اس میں ساگ شامل کر دیں گے۔ تو آپ اسی طرح سے تڑکا لگائیں، بہت ہی مزے کا یہ ساگ تیار ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں ساگ کا ٹیکسچر چیک کریں، ابھی تڑکا نہیں ہم نے ساگ کو لگایا، تو یہ دیکھیں ساگ کتنا ہی مزے کا اور ملائی جیسا یہ ساگ تیار ہوا ہے، بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم نے سارا ساگ اس میں شامل کر کے اچھے سے اس کی بھنائی کر لینی۔ بھنائی کر کے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دینا تاکہ ہم بعد میں اپنی مکئی کی روٹیاں تیار کر سکیں۔ اب ہم یہاں پہ آٹا لے لیا، میں نے یہ تقریباً 200 گرام آٹا ہے مکئی کا، تو اس میں 1 کپ شامل کر دوں گی گھر کا آٹا، یعنی گندم کا جو آٹا ہوتا ہے جسے جوں کا آٹا بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ ہم نے گندم کا آٹا لے لیا، سادہ آٹا جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں روٹی کے لیے۔ ان دونوں کی ہم نے اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے۔ آپ سادہ مکئی کا بھی آٹا گوندھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں گھر کا یعنی گندم کا آٹا کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ روٹی ہماری اچھے سے بن جائے اور ٹوٹے نہ۔ اچھے سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں آدھا چمچ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس آٹے میں نمک شامل کر لیں۔ پر میں بالکل سمپل گوندھ رہی ہوں کیونکہ میں نے نمک کی مقدار ساگ میں ہی پوری کر لی تھی۔ تو اچھے سے ہم اس کو گوندھ لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نے یہاں ویڈیو کی سپیڈ بڑھا دی ہے، نہیں تو بہت لمبی یہ ویڈیو ہو رہی تھی۔ تو اچھے سے ہم نے اس آٹے کو گوندھ لینا اور ایک سافٹ سی ڈو بنا لینی، اور یاد رہے یہ آٹا گوندھ کے ہم نے رکھنا بالکل بھی نہیں ہے، فوراً ہی ہم نے اس کا پیڑا بنانا۔ اس طرح سے بڑی سی میں ایک پلیٹ لے لوں گی۔ اس طرح سے ہم نے مکئی کا آٹا ہی خشک تھوڑا سا رکھ لینا تاکہ ہمیں پیڑے بنانے میں، روٹی بنانے میں یہ مدد ہے۔ اس طرح سے ہم نے دبا دبا کے اس کے پیڑے بنا لینے۔ یہ آپ دیکھیں، تو اس کو میں ہاتھ کی مدد سے ہی تیار کروں گی روٹی کو۔ یہاں پہ میں بیلن کا استعمال بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اگر آپ بیلن سے بنانا چاہیں تو بیلن سے بھی بنا سکتے ہیں، پر یہ ہاتھ سے بہت ہی آسانی سے یہ روٹی بن جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم نے اس کو دبا دبا کے روٹی کو بڑا کر لینا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ پہ اگر بنائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور یہ عام روٹی کے مقابلے میں یعنی کہ اس سے موٹی ہوتی ہے، باریک نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگ باریک بنا بھی لیتے ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتی ہے پھر، تو یہ تھوڑی سی روٹی موٹی ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کو۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک توا گرم کر لینا، یعنی ایک پین لے لینا۔ تو یہاں پہ میں نان اسٹک کے پین پہ بنا رہی، اس طرح سے ہم ڈالیں گے اور اچھے سے جیسے ہی ہم ڈالیں گے تو ہم نے اس کو ہاتھ سے پریس کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو توے پہ ڈالتے ہیں تو یہ روٹی اکٹھی ہو جاتی ہے اور زیادہ موٹی ہو جاتی ہے، تو آپ نے فوراً ہاتھ سے اس کو پریس کر دینا تاکہ روٹی زیادہ موٹی نہ تیار ہو۔ اور جب یہ ایک سائڈ سے اچھے سے کوک ہو جائے پھر ہم نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ اگر ہم فوراً سے چینج کر دیں گے تو یہ روٹی بالکل ٹوٹ جائے گی، کیونکہ بہت ہی خستہ روٹی بنتی ہے، کیونکہ اس میں مکئی کا آٹا ہے۔ تو مکئی کے آٹے کی روٹی بہت ہی جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔
تو ایک سائڈ اچھے سے کوک ہو جائے پھر ہم نے اس کی یہ سائڈ چینج کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ ایک سائڈ کوک ہو گئی ہے، تو جب ہم دوسری سائڈ چینج کریں گے تو ہم اس پہ گھی لگائیں گے۔ تو آپ نے گھی کا استعمال لازمی کرنا، اگر آئل ہے تو آپ اس پہ آئل لگا لیں۔ تو یہاں پہ میں نے دیسی گھی کا استعمال کیا، دیسی گھی میں ہی میں نے تڑکا لگایا اور دیسی گھی میں ہی میں نے یہ روٹیاں بنائی ہیں۔ میرے کچن میں تو بہت ہی خوشبو آ رہی ہے، ایک طرف مکئی کے آٹے کی روٹیاں اور ایک طرف ساگ کے تڑکے کی خوشبو، بہت ہی اچھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو جلدی سے میں یہ تمام روٹیوں کو اسی طرح سے پیڑا بنا کے تیار کر لوں گی، کیونکہ گھر والے سب مانگ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کتنی پیاری یہ روٹی بن چکی، اسی طرح سے ہم تمام روٹیاں بنا لیں گے۔ یہ میں آپ کو پھر ایک پیڑا کر کے دکھا دیتی ہوں۔ اس طرح سے ہم نے آٹا لیا اور اس کو خشک آٹے کی مدد سے ہلکا سا اس طرح سے پیڑا بنا کے تو اسی ٹرے میں اس طرح سے پریس کر کر کے اس روٹی کو بڑا کر کے تو پین میں شامل کر دوں گی۔ آپ نے بھی اسی میتھڈ کو فالو کرنا ہے، تو بہت آسان ہے مکئی کی روٹی تیار کرنا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ مکئی کی روٹی بھی تیار ہے اور ہمارا ساگ بھی تیار۔ جب مکئی کی روٹی اور ساگ تیار ہے تو لسی کیوں پیچھے رہے، تو ساتھ میں لسی بھی ضرور بنائیے، یہ ساگ میں مزہ کو دوبالا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لسی بھی تیار کر لی۔ یہاں پہ ہم لیں گے اب مکئی کی روٹی اور روٹی کے اوپر ہم رکھیں گے ساگ، تاکہ ہم اپنے گاؤں کی یاد تازہ کر سکیں۔ یہ اس طرح سے میں ساگ لوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی اپنی روٹی کے اوپر۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی مزے کا یہ ساگ تیار ہوا، بالکل ملائی کی طرح، بہت ہی مزے کا یہ ساگ تیار ہوا تھا۔ تو آپ نے بھی یہ ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ اس ٹائم پہ تو ویڈیو دیکھ کے میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی مزے کا یہ ساگ تیار ہوا ہے، یہ آپ چیک کریں۔ تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹ باکس میں بھی بتائیے گا کہ کیسا بنا یہ ساگ۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔